نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم تجوید کی تعریف میں جو دوسرا جز تھا صفات، اس سے متعلق بحث شروع کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم تجوید کی تعریف، صفت کی تعریف اور ساتھ ساتھ اس کے جو دو قسمیں ہیں صفت لازمہ و عارضہ، اس کی تعریف جانیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑی بہت صفت لازمہ کی تشریح بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے صفت کی تعریف کریں گے کہ صفت سے کیا مراد ہے۔ تو دیکھیں، میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ صفت کیفیت کا نام ہے، یعنی حروف کو ادا کرتے ہوئے جو کیفیت ہوتی ہے، آواز میں سختی، نرمی اور اسی طرح بلندی، پستگی، تو ان کو صفات کہتے ہیں، ان کیفیت کو صفت کہتے ہیں۔ تو صفت کی جو جمع ہے وہ صفات ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک صفت لازمہ اور نمبر دو صفت عارضہ۔ صفت لازمہ، صفت عارضہ سے متعلق میں نے پہلے کسی سبق میں آپ کو بتایا تھا۔ صفت لازمہ کا معنی یہ ہے جس کا پایا جانا اس حرف میں بہت ضروری ہے، لازم ہے، اور صفت عارضہ جو عارضی طور پر ہے، مستقل طور پر لازمی نہیں ہے، آواز میں خوبصورتی کے لیے اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی رعایت نہیں رکھ پائے تو حرف تو باقی رہے گی لیکن وہ خوبصورتی باقی نہیں رہے گی۔ اچھا، اب کتاب میں دیکھتے ہیں کتاب میں کس انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ میں نے جو بات کی ہے وہی ہے اصل مراد۔ دیکھیں، صفت لازمہ کیا ہوتی ہے؟ صفت لازمہ وہ کیفیت ہے جو حرف میں ہمیشہ پائی جائے، اگر وہ ادا نہ ہو تو حرف نہ رہے یا ناقص ادا ہو، یعنی اس کا پایا جانا ضروری ہوگا۔ اگر اس کا خیال نہیں کریں گے، ایک تو یہ کہ وہ حرف ہی نہ رہے، یعنی آپ نے آئین پڑھنا تھا، آپ اس کو آئین صحیح معنوں میں نہیں ادا کر پائے، حمزہ پڑھ دیا، کچھ اور پڑھ دیا، تو وہ حرف ہی نہیں رہے گا، اس سے نماز بھی جاتی رہتی ہے بعض اوقات، یا حرف ناقص ادا ہو۔ سمجھ میں یہ صفت لازمہ کی تعریف انہوں نے کی ہے۔ صفت عارضہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کی صفت عارضہ حرف کی وہ کیفیت ہے جو اس میں کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، اور اگر ادا نہ ہو تو حرف وہی رہے مگر حرف کی خوبصورتی نہ رہے، جیسے را موٹی پڑھنے کی جگہ باریک پڑھ ہی جائے، تو یہ صفت عارضی کی مثال اور اس کی کیا ہے؟ تعریف تھی۔ یہ ہو گئی بحث۔ اب ہم صفت کی جو پہلی قسم ہے صفت لازمہ، اس کی تھوڑی تشریح کریں گے انشاءاللہ آج کے سبق میں، اس کے بعد باقی جو تفصیل ہے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ تو پہلے یہ سمجھے، صفت لازمہ یعنی وہ صفات، وہ کیفیت جس کا حرف میں پایا جانا ضروری ہے، وہ کتنی ہے، اس کی کتنی قسم بنتی ہے۔ تو دیکھیں، ہم ایسی صفت لازمہ یعنی جن کا پایا جانا ضروری ہے، ہم پہلے ان کی دو قسمیں بنائیں گے۔ نمبر ایک کہ صفت لازمہ متضادہ۔ صفت لازمہ متضادہ کیا معنی ہے؟ صفت لازمہ متضادہ، متضادہ ہے تضاد سے، یعنی ایک دوسرے کی کے مقابل۔ تو یہ ایسی صفت لازمہ ہوں گی جو ایک دوسرے کے مقابل ہوں گی۔ مثال کے طور پر اب دیکھیں، آہستہ آواز، اس کے مقابل میں کیا ہوگا؟ اس کے مقابل میں زوردار آواز، اسی طرح سخت، اس کے مقابل میں نرم۔ تو اس طرح مقابل ہوں گے 10 کے، ٹوٹل 5 کیفیت ہوں گی، لیکن ایک دوسرے کے مقابل کرنے سے 10 قسمیں بن جائیں گی۔ تو یہ پہلی قسم جو صفت لازمہ یعنی وہ صفت جو ضروری ہے وہ ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے، جن کو صفت لازمہ متضادہ سے تجوید کی اصطلاح میں تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسری قسم کہ صفت لازمہ غیر متضادہ، یعنی ایسی صفت ضروری، ایسی لازمہ صفت جو ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہوں گی پہلی قسم کی طرح۔ تو یہ صفت لازمہ کی ابتدا دو قسمیں بنائی جاتی ہے۔ صفت لازمہ متضادہ یعنی وہ صفات لازمہ جو ایک دوسرے کے مقابل ہو،
اور نمبر 2 صفت لازمہ غیر متضادہ، یعنی وہ صفت لازمی صفت جو ایک دوسرے کے مقابل نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دیکھیں آگے چلتے ہیں کہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ صفت لازمہ غیر متضادہ، صفت لازمہ متضادہ سے کیا مراد ہے؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ وہ ضروری صفت جو ایک دوسرے کے مقابل ہو۔ اب یہ لوگ کیا تعریف کریں، دیکھیں کہ حرف میں پائی جانے والی وہ لازمی کیفیتیں جو اپنے مطلب میں ایک دوسرے کے مقابل ہو۔ یہ وہی بات کہہ رہے ہیں، سمجھا کہ مقابل کیفیت کو صفت لازمہ متضادہ کہتے ہیں۔ اچھا، مقابل ہونے سے کیا مراد، اب اس کی یہاں پر ہم تشریح کریں گے۔ دیکھیں مقابل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ نہ تو کوئی حرف ان سے خالی ہو۔ میں نے آپ کو بتا دی تھی یہ 5 کیفیتیں ہیں: آواز کا بلند ہونا، آواز کا سخت ہونا، آواز کا کیا ہو پھسلنے والا ہونا، اسی طرح آواز میں جو ہے موٹا ہونا، اور نمبر 5 منہ بھر کر ہونا۔ تو اس کے مقابل اب آواز اونچے کو نیچے سے تعبیر کر دیں، آواز میں سختی سے نرمی سے تعبیر کر دیں، مقابل بنا دیں، موٹے کو باریک سے مقابل بنا دیں، منہ بھر کر آواز نکلنے کو کھل کر آواز نکلنے کے مکمل بنا دیں، آواز پھسلنے کو آواز جمنے والے کو مقابل بنا دیں۔ تو یہ 5 کیفیت ہے اور ان کے مقابل کرنے سے 10 قسمیں بن جاتی ہے۔ تو مقابل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی حرف جو ہے ان 10 کیفیتوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ ایسا نہیں کہ 2 کیفیت ایک ہی میں جمع ہو، مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ابھی ایک حرف کے اندر سختی بھی ہے اور نرمی بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، دونوں میں سے ایک ہی ہوگا۔ یا تو کسی کے اندر سختی ہوگا نرمی نہیں ہوگا، یا نرمی ہوگا یا سختی نہیں ہوگا۔ اسی طرح یا تو کسی آواز کے اندر کیا ہوگی، جہر زوردار پن ہوگی، یا کسی میں کیا ہے پستگی ہوگی۔ تو اس طرح یہ 10 صفاتیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یہ نہ تو کوئی حرف ان سے خالی ہوگی اور نہ کسی حرف میں 2 مقابل ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہوں گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ دونوں میں سے ایک صفت ہر حرف میں پایا جانا ضروری بھی ہو، مگر ایک حرف میں یہ دونوں جمع بھی نہ ہوں گی۔ مثال دے رہے سخت اور نرم ہونا، یہ صفت ایک دوسرے کی ضد ہے۔ 29 حرفوں میں سے کوئی حرف ان دونوں صفتوں سے خالی نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی حرف نہ سخت ہو نہ نرم، بلکہ کوئی ایک صفت ضرور ہوں گی۔ اچھا، ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ دونوں کسی حرف میں جمع بھی نہ ہو سکیں گے، کیونکہ جمع ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حرف سخت بھی ہے اور نرم بھی، ظاہر ایسا نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ تھی صفت لازمہ متضادہ۔ اب صفت لازمہ غیر متضادہ جو میں نے بتایا تھا، جو ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہوتی، وہ کیا ہے کہ حرفوں کی وہ لازمی اور ضروری صفت ہے کہ پائی جانی تو ضروری ہے مگر اپنے مطلب میں۔ دیکھیے ضروری لازم آ گیا، صفت لازمہ غیر لازمہ تو ضروری تو ہو گیا، لیکن ایک غیر متضادہ ہوگا، مگر اپنے مطلب میں وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک حرف کے اندر کیا سختی ہے تو اس کے اندر نرمی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بالکل جدا جدا ہے، وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا ہے۔ ضدیت اور تقابل ان میں نہیں ہوتا، یعنی ان کے اندر کوئی مقابل نہیں ہوتے، مقابل صفتیں نہیں پائی جاتی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ صفت لازمہ متضادہ کا سادہ مفہوم میں آپ کو بتاتا چلوں۔ صفت لازمہ متضادہ جو ابھی آپ کو بتا دیا تھا، جس کا تھا یہ 5 کیفیتیں ہیں جن میں تقابل سے 10 قسمیں بنتی ہے۔ نمبر 1، آواز اونچی اور نیچی ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہے۔ آواز میں سختی اور نرمی، آواز میں موٹا باریک ہونا، منہ بھر کر یا کھل کر نکلنا، آواز پھسلنے یا جمنے والی ہونا۔ یہ 5 کیفیتیں مقابل سے 10 قسمیں بنتی ہیں۔ تو آج ہم نے صفت کی تعریف پڑھی ہے، اس کے ساتھ اس کی جو قسمیں ہیں صفت لازمہ اور صفت غیر لازمہ، صفت عارضہ وہ پڑھی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے صفت لازمہ کی تھوڑی سی تشریح کی ہے کہ صفت لازمہ کی پھر 2 قسمیں، صفت لازمہ متضادہ یعنی ایک دوسرے کے مقابل لازمی صفت ہے، اور دوسری قسم صفت لازمہ غیر متضادہ یعنی وہ لازمی صفت جو ایک دوسرے کے مقابل نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے کے مقابل ہونے سے کیا تعریف وہ میں نے بتایا کہ سختی نرم ہونا، یہ 5 کیفیتیں ہیں، مقابل سے 10 قسمیں بنتی ہیں۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ تھا، امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔